بہت شکریہ سر، آپ نے میڈیا امپائر پر ٹائم دیا۔ آپ نے اپنی عملی سیاست کا آغاز کب کیا؟ رجیم چینج کے بعد۔ اس سے پہلے میں صرف پولیٹیشینز کے ساتھ دوستیوں کی وجہ سے کوئی تھوڑی بہت سپورٹ کرتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ رجیم چینج کے بعد تو ہمیں لگا جیسے ہمیں ڈاکو پڑے، ملک کو لوٹ لیا ان لوگوں نے، تو ان لٹیروں سے ملک کو بچانا ہے تو ہمیں آگے آنا ہوگا۔ اگر ہم گھروں میں آرام کرتے رہے، اے سیوں کے مزے لیتے رہے، تو یہ ڈاکو لٹیرے پھر سے وارد ہوں گے۔ تو ان کو بھگانا ہے تو ہمیں جاگنا ہوگا۔ ملکی ترقی میں نوجوانوں کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہراول دستہ ہوتا ہے نوجوان آگے آئیں گے، متحرک ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ان کا کام ہے آگے بڑھ کے کام کرنا، اور جب یہ آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں تو دوسری جو خواتین و حضرات ہیں وہ بھی ان کی تقلید میں پیچھے چلتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے بار بار پی ڈی ایم کے اوپر وہ کہتے ہیں، الزام لگایا جا رہا ہے کہ ملک کا معاشی سسٹم تباہ کر دیا۔ اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آتی ہے تو اس کو کیسے مینیج آؤٹ کریں گے؟ دیکھیں، پی ٹی ایم نے اس نعرے پر وہ آئے تھے، رجیم چینج لائے تھے، اصل میں تو گیم تھی امریکہ کی، لیکن انہوں نے ایک نعرہ بنایا کہ جی ہم مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ایسے ویسے ہو رہا ہے، جو بھی نقصان انہوں نے دکھائے۔ اس کے بعد رجیم چینج امریکہ کے کہنے پر یہاں کی ارباب اختیار نے یہ حرکت کی، تو یہ ایک غلط حرکت تھی جو ہمارے ملک کو تباہ کرنے کی طرف لے جا رہی تھی۔ انہوں نے کر لیا۔ اب بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے، وہ گورنمنٹ، آپ کو میں پچھلا بیک گراؤنڈ پہ جاتا ہوں۔ آپ دیکھیں پچھلے 30-40 سالوں سے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ہمارے جو بجلی پر آئے، بجلی آتی ہی نہیں تھی کبھی، ہمیشہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، فیکٹریاں اور گھر اور ہر چیز بربادی کی طرف ہوتی تھی۔ آج اس کے دور میں، عمران خان کے دور میں، بجلی کہاں سے آ رہی تھی؟ ایک پل بھی بجلی نہیں گئی۔ اور یہ کہہ لیں کہ ان کے دوروں میں بجلی آتی نہیں تھی، خان کے دوروں میں بجلی جاتی نہیں تھی۔ پھر جو رفاع عامہ کے کام ہے، جو وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے، تو اس بات کو آپ دیکھیں کہ ریاست مدینہ کا مطلب کیا ہے کہ فلاحی ریاست جو عوام کی، سماج کی فلاح کرے۔ تو اس فلاحی ریاست کی بنیاد انہوں نے اس طرح رکھی کہ جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں انہوں نے پوری طرح سے اس کو انشورڈ کیا کہ وہ عوام تک پہنچیں، بجلی عوام تک پہنچے۔ اگر کوئی اور جو معاملات ہوتے ہیں، جیسے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں کچھ، تو ان میں بھی بھرپور طریقے سے پی ٹی آئی آگے چلتی رہی، پی ٹی آئی گورنمنٹ نے پورا کام کیا۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں کہ صحت کارڈ والا دیکھیں کہ عمران خان نے ایک باپ کی حیثیت سے جیسے ایک گھر کو سنبھالا جاتا ہے، انہوں نے پاکستان کو اس طرح سے ہر طرف سے اس طرح سیکیور کیا۔ 4 دیواری کا نظام دیکھیں کہ پہلے ڈرون حملے ہو رہے تھے، اور خان کے آتے ساتھ ہی اس نے بالکل روک دیا کہ کوئی میرے ملک میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا۔ ملک میں دخل اندازی مین ہمارے گھر میں دخل اندازی کوئی نہیں کرے گا۔ تو کیسے روک دیا گیا، ہمارے لوگ سیف ہو گئے۔ اس کے بعد صحت کارڈ کے تکلیف، بیماری، کوئی بھی علاج کرنا ہے تو وہ فری ہوگا کسی کا، ہر بندے کے جیب میں 10 لاکھ روپے ڈال دیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ آگے وہ جو کام کر رہے تھے اس پر بھی تقریباً یہ اناؤنس ہونے والا تھا، جو ان لوگوں کو گوارا نہیں تھا کہ یہ تو بہت اچھا کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ خان صاحب نے ایسا پلان کر لیا تھا کہ تمام جو آپ کا سلیبس ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا وہ سیم ہوگا، اور اس میں جو خاص بات انہوں نے کی کہ 2 ماہ کی والدین ادا کریں گے فیس، 10 ماہ کی فیس گورنمنٹ ادا کرے گی، اور اس کا پورا پلان بالکل تیار تھا، اور یہ 2-4 ماہ میں ہونے والا تھا۔ اس کے بعد بجلی کے متعلق جو بات چل رہی تھی کہ کسی وقت اگر بجلی کا بحران ہمیں آتا ہے تو ہم نے اس کے لیے پہلے سے تیاری کر لینی ہے۔ ان کے دور میں بجلی جا تو نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ پلان بیک اپ پر یہ کر رہے تھے کہ 5 مرلہ 3 مرلہ گریجولی نیچے سے شروع ہو کے اوپر تک انہوں نے اس چیز کو لے جانا تھا، اور کنالوں تک والوں کو سپورٹ دینی تھی تاکہ پورے شہری سیکیور ہوں، ان کو ضرورت کی بجلی ملتی رہے۔ اور یہ گھریلو بجلی جب بچ کے جاتی ہے تو فیکٹریاں چلیں گی، اور فیکٹریوں سے
جو بل آتا ہے وہ آتا ہے کمرشل بل، تو اس مد میں یہ پیسے واپس آ جائیں گے، اس لیے اتنا کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو انشورڈ کرنا اور نظام چلانا. لیکن ان لوگوں کے پاس وہ پلانز نہیں ہے جو کہ خان اتنے بولڈ پلان لے کے آ رہے تھے اور کر رہے تھے، تو وہ کر گزرے. اور ماشاءاللہ ہم لوگ ان کی تقلید میں کیوں ان کے پیچھے چل پڑے؟ اس لیے چل پڑے کہ ہمیں ان میں ایک اچھا زبردست لیڈر نظر آیا. وہ لیڈر جو عوام کی فلاح والا لیڈر تھا، عوام کی سوچنے والا تھا. وہ اپنے جیب بھرنے اور یورپ میں اور امریکہ میں وہ اپنے محل بنانے کی طرف نہیں جا رہے تھے، وہ تمام ادھر ہی کر رہے تھے. دیکھو اوپر سے وہ لوگ ملائی اتارتے تھے، عوام میں کچھ نہیں آتا تھا، بڑا پیسہ وہی نکال لیتے تھے. خان صاحب نے ان کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے کہ وہ کوئی 1 روپیہ بھی یہاں سے نکالتے. انہوں نے بالکل ایمانداری کے ساتھ گورنمنٹ چلائی، اور اپنے جو لوگ ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے ان میں سے کچھ اگر گندے لوگ نکلے یا بے ایمان نکلے تو انہیں بھی انہوں نے کارنر کر دیا، نکال دیا پی ٹی آئی سے. اس کا ثبوت آپ دیکھ لیں، ترین کو دیکھ لیں، وہ ادھر جو لاہور والا تھے، وہ کیا نام تھا اس کا، علیم خان تھے. اس طرح کے کئی اور لوگ بھی جو نکالے گئے کہ ان کی ثبوت انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ان کو نکالو. تو وہ سٹیپ لینے والے تھے، اتنے بولڈ سٹیپ جو انہوں نے لیے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت اور بڑھائے. وہ ہمیں بہت عظیم نظر آ رہے ہیں. آنے والے وقت آگے آپ کو بتائے گا. الیکشن ایک دفعہ ہو جائے، شفاف الیکشن ہوتے ساتھ ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. ایک ترقی کا وہ نظام بنے گا کہ ہم ملیشیا اور جاپان کی طرح ایک ترقی یافتہ ملک ہوں گے. لوگ یقیناً جو بات وہ کہتے تھے لوگ جابز کرنے یہاں آئیں گے، میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جابز کرنے کے لیے لوگ یہاں آئیں گے. ابھی پی ایم شہباز شریف کہہ رہے اگلے 5 سال موقع ملا تو ملک کی تقدیر بدل دیں گے. ان کو پچھلے 70 سال سے موقع ملے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ انہیں وہ اصل میں وہ کہنا یہی چاہتے ہیں کہ 5 سال اور دو تو میں اچھی طرح لوٹ کے نکل جاؤں، تاکہ میری اگلی 10 نسلیں کھائیں پئیں بیٹھ کر. وہ جو ان کے پاس ہے اس کو تو ہم نے نکالنا ہے ان سے. یہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی آ جائے تاکہ ان کا احتساب کریں اور ان سے ایک ایک پائی وصول کر کے واپس لائیں گے. سندھ کے ایک انفارمیشن منسٹر ہیں، وہ کہتے ہیں قوم کا بچہ بچہ بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے. دیکھیں اس کو تو بلو رانی کو تو کوئی اپنے گھر کی خاتون بھی نہ بنائے. وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ لیڈر بنے. لیڈر تو لیڈر ہوتا ہے جس میں ویژن ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے. وہ یہ لوگ لیڈر نہیں ہیں. آج پاکستان میں ٹرانسپورٹ کی صنعت کو کون سے اہم مسائل کا سامنا ہے؟ پاکستان کو مسائل کا سامنا نہیں ہے. حل کیا جائے تو ہر مسئلے کا حل موجود ہے. لیکن یہ لوگ جو ہے اوپر سے جب ان کی اپنی وہ پیدا گیری ختم ہوتی ہے تو صنعتیں اور نظام سارے برباد ہو جاتے ہیں. وہ اوپر کی پیدا گیری کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ خان کے دور میں کیسے انڈسٹری چلی تھی، ہر بندہ جابیں، ہزاروں جابیں نکل رہی تھی، لاکھوں لوگ اپنے سما رہے تھے، اور آسودگی تھی. کرونا ہونے کے باوجود اتنی آسودگی ہمیں نظر آئی، اتنا اچھا ملک چلتا نظر آیا کہ ہمیں لگا کہ ہم ترقی کی طرف بہت آگے جائیں گے. اور اب اسی ویژن کو لے کر ہم خان کے پیچھے ہیں کہ خدا را خان واپس آئے اور وہ ہم ترقی کا دور دیکھیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں طریقے صاحب کتنی اکثریت کے ساتھ گورنمنٹ میں آ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 80% یا 85% پی ٹی آئی کو پذیرائی ملے گی، ووٹ ملیں گے. اور گورنمنٹ میں اگر کچھ آزاد ہوں گے لوگ، شاید وہ رورل ایریاز سے جو تحصیلوں سے ادھر ادھر سے کوئی بن جائیں گے جو جن کی اپنی شخصیت کے ساتھ وہ چلیں گے. لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، میں موسٹلی دیکھتا ہوں کہ اگر آپ 100 بندہ کھڑا کرتے ہیں تو 100 میں سے 85 پی ٹی آئی جیتے گی، کیونکہ عوام کے دلوں میں پی ٹی آئی آ چکی ہے. خان صاحب نے اتنا اچھا کر دکھایا ان 3.5 سالوں میں کہ اس کو دیکھتے ہوئے ہماری تمام عوام کی خواہش، ہم عوام میں سے ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک دور ترقی کا آنے والا ہے اور خان کی سربراہی میں آئے گا. آپ کو سیاست اور عوامی خدمت میں شامل ہونے کے لیے کس چیز نے متاثر کیا ہے؟ مجھے بتاتا ہوں، جب آپ کے ملک میں آپ کے
سامنے کچھ غلط ہو رہا ہے، اس غلط کو روکنے کے لیے اگر آپ آگے نہیں آتے تو آپ جانور ہیں. اگر ہم انسان ہیں اور ہمیں شعور ہے، سمجھ ہے چیزوں کی، تو اگر ہم باشعور لوگ ہیں تو ہمیں آگے آنا چاہیے. میں ان دوستوں سے بھی اکثر کہتا ہوں، اپنے قریبی دوستوں سے ہر جگہ پہ، کہ یار گھروں میں مت سوتے رہو، آسودگی ہے، پیسہ ہے آپ لوگوں کے پاس تو نکلو گھروں سے باہر اور عوام کے اوپر خرچ کرو اور عوام کی فلاح کے لیے آگے بڑھو. اور لوگ بڑھ رہے ہیں، کئی دوست میرے آگے آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہے. پھر خان صاحب کو دیکھ کر ہمارے جذبے اور جوان ہوتے ہیں کہ خان صاحب اس عمر میں بھی ایک ینگ لڑکے کی طرح پرفارم کر رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کر تو ہم جوان ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر جذبے بڑھ جاتے ہیں. وہ صحیح معنوں میں ایک لیڈر ہیں. ایسا لیڈر پھر نہیں ملنا اس پاکستان کو. آج ملا ہے، قدر کریں ہم اور ان کے پیچھے چلیں، اور انشاءاللہ جب آگے یہ اقتدار سنبھالیں گے اور چلائیں گے ملک کو، تو آپ اگلے کچھ عرصے میں سنبھلتا دیکھیں گے، چمکتا دیکھیں گے اس ملک کو. آپ پاکستان میں ٹرانسپورٹ انڈسٹری کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں تقریباً 90 سے لے کر اب تک ٹرانسپورٹ کا کام کر رہا ہوں. ٹرانسپورٹ کے کام کرتے ہوئے پہلے سنگل روڈز ہوتے تھے، اب ڈبل روڈز ہو گئے، ون وے سائڈ چلتی ہے ٹریفکس، اور ایکسیڈنٹ ریشو کم ہو گئی ہے. آگے آنے والے وقت میں ٹرانسپورٹ بہت بہتر ہو رہی ہے، کیونکہ اب تو پہلے جاپان سے گاڑیاں آتی تھی یا اسپیئر پارٹس آتے تھے جہاں جوڑ کے ہم لوگ چلاتے تھے. اب مونوکاک گاڑیاں آ رہی ہیں صحیح پوری تیار ہو کے چائنا سے، اور بس یہ ڈالر کی اوپر جانے کی وجہ سے یہ چیزیں مہنگی ہو گئیں. اب آگے آنے والے دور میں جیسے ہی ڈالر نیچے آئے گا، یہ ساری سہولیات دنیا جہان کی یہاں پہ آئیں گی. ہم لوگ تو آگے سوچ رہے ہیں کہ ٹرینیں آگے لینی پڑے گی، ہم ٹرانسپورٹروں کو ٹرینیں بھی لیں گے اور گورنمنٹ کو ہم آفرز کریں گے کہ جی ہم ٹرینیں چلاتے ہیں. پھر یہ چھوٹے جو جہاز ہیں، پیسنجر جہاز، یہ چھوٹے جہاز چلائیں گے، وہ بھی چلیں گے انشاءاللہ. اس ملک میں انٹرنل، اس ملک کے اندر ہم اس سٹرکچر کو بہت مضبوط دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں، مال برداری اور عوام کو ٹریولنگ کرنا، یہ پیسنجر ٹریولنگ، یہ بہت ریڑھ کی ہڈی ہے. اسی سے لوگ ایک دوسرے کی سائڈوں میں ٹریول کرتے ہیں، سامان آتا جاتا ہے. تو اس کو مضبوط ہونا چاہیے، روڈز اچھے ہونے چاہیے. تو وقت آنے والا ہے کہ ہم ترقی کو سینے پر جائیں گے، جب فیکٹریوں کا مال کراچی پورٹ پر یا گوادر پورٹ پر پہنچا کرے گا، ایزیلی واپس آیا کرے گا ادھر سے جو آتا ہے. تو یہ ترقی کا ایک زینہ ہے ٹرانسپورٹ. پاکستان کی عوام کے لیے کوئی میسج؟ پاکستانی اٹھو، جاگو. آج ہمارے پاس ٹائم ہے، یہ نہ ہو ہم پچھتاتے رہیں بعد میں. خان صاحب کی پیروی میں آگے آئیے، ان کے پیچھے چلیے، آگے ہراول دستوں میں شامل ہوئیے. جو استطاعت رکھتا ہے آگے بڑھنے کی وہ آگے آئے، جو پیچھے نعرے مارنے کی پوزیشن میں وہ اس طرح آئے. جس طرح کوئی یہ مدد کر سکتا ہے خان کی مدد کریں. خان کو آگے ہم نے عظیم جگہ پر دیکھنا ہے، اور وہ عظیم جگہ تب جب وہ عظیم جگہ پر پہنچیں گے، یقین کرو کہ یہ پاکستان بھی عظیم سے عظیم تر ہو جائے گا. آپ دیکھیں 3.5 سالوں میں انہوں نے پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت بنا دی تھی دنیا میں. آج وہ عزت اس طرح ہوگی کہ لوگ خواہش کیا کریں گے کہ پاکستان کا وزٹ کریں یا پاکستانی ہمارے پاس آیا کریں. اور پیسے کی ویلیوز ایسی ہو جائیں گی کہ ہمارے ڈالر سے بہتر پیسہ ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ وقت ہم قریب دیکھ رہے ہیں اور ہو جائے گا یہ. اور پاکستانیوں، ہمت کرو، آگے آؤ، یہ ٹائم ہے آگے بڑھنے کا. اعظم خان کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ میں سی فوڈ زیادہ پسند کرتا ہوں اور ویجیٹیبلز پسند کرتا ہوں. کھیل کون سا پسند ہے؟ کھیل میں تمام کھیلتا رہا ہوں. کرکٹ بھی کھیلتا رہا، ہاکی بھی کھیلتا رہا، فٹ بال بھی کھیلتا رہا، اور بھاگتے دوڑتے رہے. اصل مقصد ہوتا ہے بھاگنے کا، کہ آپ بھاگتے رہیں، ایکسرسائز آپ کی ہوتی رہے. اس نظریے سے اب تک میں بچوں کے ساتھ بھی اکثر میں کھیلتا ہوں. تو دوستوں کے ساتھ کبھی موقع ملے تو ان سے بھی کھیلتا ہوں. میرے ینگ دوست بھی ہیں، بچے بھی میرے دوست ہیں، ان کے ساتھ میں اکثر جو کھیل رہے ہوتے ہیں میں بھی جا کے ان کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتا ہوں جوگرز پہن کے. تو بڑا مزہ آتا ہے اس کا. کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی؟ خواہشیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اس وقت میری سمپل ایک خواہش ہے، اور سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ عمران خان اس ملک کے لیڈر
سے آگے بڑھ کے اس ملک کے سربراہ بنے، اس ملک کو آگے چلائیں، اور وہ ایسا ویژن رکھتے ہیں کہ اس ویژن میں ہم لوگ ایک پیارا پاکستان دیکھ رہے ہیں جو 22 کروڑ عوام ہے، ان کی آنسو پونچھنے والا بندہ ہے وہ، ان کو ترقی کے زینے پر لے جائے گا وہ بندہ، اور اس کے پیچھے ہم نے چلنا ہے، ان کے پیچھے ہم ہر طرح سے جان مال جو کچھ ہمارے پاس ہوگا ہم وقت بھی دیں گے، ہر چیز کریں گے، پورا پیچھے چلیں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کو کامیابی کی اس سطح پر لے جانے میں اپنا ہاتھ بٹائیں گے۔ کچھ لوگوں نے پاکستان بنانے میں مدد کی تھی، آگے بڑھے تھے، جانیں دی تھیں، قربانیاں دی تھیں، آج ہم پاکستان کو سنبھالنے کے لیے وہ ترقیاں اور قربانیاں دیں گے، وہ ترقیاں حاصل کرنے کے لیے، اور خان کی سربراہی میں یہ سب کچھ ہوگا۔ آخر میں میڈیا امپائر کے لیے میسج؟ میڈیا امپائر، آپ کی میں نے بڑی تعریف سنی تو آپ نے کہا جی ہم انٹرویو کرنا چاہیں گے، تو میں نے کہا ویلکم، آپ آئیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے، بہت ترقی کے زینے آگے، دنیا بہت بڑی ہے، بہت آگے تک آپ جائیں، اور دوستوں کے پاس، ہر ایک جو دوست کام کر رہے ہیں، شوق سے کر رہے ہیں، ان کے پاس جائیے، ان کی انٹرویوز کیجیے اور آگے پروموٹ کیجیے ان کو۔ یہ آپ ایک حصہ ہے ترقی کی، جو زینہ ہوتا ہے وہ کسی بھی شخصیت کا یا کمپنی کا یا کچھ بھی کسی تنظیم کا، اس کو آگے بڑھانے میں میڈیا کا سب سے بڑا کردار ہے، اور اب آپ وہ کردار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے اور کامیابی کے زینے چڑھیں آپ، ہمیں خوشی ہوگی اس کی۔